بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعین. اما بعد، تسبیح اور حمد کے بعد تیسرا مضمون خالق کا التفات چاہنے کا اور قلوب کی غذا اور قلوب کی راحت اور قلوب کی تسکین پانے کا، وہ ہے لا الہ الا اللہ. تحلیل اس کو اختصار سے کہتے ہیں. بے شک تسبیح بھی توحید ہے اور توحید کا ہی ایک مضمون ہے، اور حمد بھی. اچھا، لیکن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو باقاعدہ طور پر توحید ہی کا کلمہ کہا گیا. اس کو کلمۃ الاخلاص بھی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور جو کچھ اذکار ہیں کہ صبح سویرے جب صبح کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ اصبحنا علی فطرت الاسلام و کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اچھا، تو کلمۃ اخلاص کا مطلب خالص کر دینا اللہ کے لیے. یہ کل آپ کو ہم نے حدیث سنائی تھی، اور اس مضمون کی کئی ساری حدیث جو ہے انشاءاللہ اس سلسلہ کے اختتام پر ہم آپ کو سنائیں گے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 4 کلمات ہیں ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ لا یضرک بأیہن بدأت. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان میں سے جس بھی چیز سے تم شروع کر لو. تو اس لحاظ سے تو یہ ہے کہ یہ 4 اپنی جگہ پر حقیقتیں ہیں اور ایسی زبردست ہیں کہ ان میں سے آپ جس پر سے بھی شروع کر کے جس پر بھی اختتام کر لیں تو ٹھیک ہی ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ تقریباً سب کی سب احادیث اور سب کے سب معصور اذکار کے اندر ترتیب اس کی یہی آتی ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا، تو ان کی جو ہے نا اٹھان باقاعدہ طور پر بنتی بھی اسی طریقے سے ہے. تو بھئی اجازت اس کی ہے کہ آپ جب اللہ رب العزت کو یاد کریں اور اس کی یاد کے اندر محو ہونا چاہیں تو ان 4 مضامین کو اپنے قلب پر وارد کریں اور اپنی زبان پر جاری کریں، اور جس قدر ہو سکتا ہے اس کیفیت کے اندر خالق کے ساتھ آپ گزاریں. اور یہ سارا کچھ وہ ہے جو رکوعات کے اندر بھی، سجود کے اندر بھی، نماز کی مختلف حالتوں کے اندر بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کی جو اٹھان ہے وہ یوں ہی ہے. تو اب لا الہ الا اللہ کو ہم اس وقت جو ہے نا بطور ایک ورد کے اپنی اس سیریز میں ذکر کر رہے ہیں. اچھا، لا الہ الا اللہ جو ہے ایسے تو ایک اتنا بڑا مضمون ہے کہ اس پر الگ سے بے شمار سیشن کیے جا سکتے ہیں، اور ہم نے میرا خیال ہے خاصے سارے سیشن وقتاً فوقتاً اس پر کیے بھی ہیں. اس وجہ سے ہم اس کو بہت ہی مختصر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج ہی کی مجلس میں ہم اس کو مکمل کر لیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ خاص ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ کا تذکرہ بطور ایک ورد کے، بطور ایک قلب کی غذا کے اور قلب کی ایک ضرورت کے. اچھا، اس حوالے سے جو ایک بنیادی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اندر الہ کا مفہوم ہے. اچھا، الہ کا بالعموم ترجمہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود. اچھا، یہ صحیح ہے. بے شمار اہل علم نے الہ کا مطلب معبود ہی کیا ہے، اور یہ صحیح ہے. اس کے باوجود الہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے اور معبود بھی عربی ہی کا لفظ ہے. تو اس وجہ سے کوئی شے ہونی چاہیے کہ جو الہ ہی بولا ہے، لا معبودہ نہیں کہا بلکہ لا الہ الا اللہ کہا ہے. اچھا، تو الہ یألہ کی جو ڈیریویشن ہے لنگوسٹک، ابن کثیر نے بھی شروع میں سورۃ فاتحہ کے تحت ہی جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین میں لفظ اللہ اصل میں اہل علم کی بڑی تعداد کے مطابق یہ الہ کے اوپر ال آیا ہے. الہ تو کثرت سے الہ بولا گیا تو الہ کا پھر حمزہ گر گیا تو اللہ ہو گیا. 2 لام اکٹھے ہوئے تو پھر اس کو شد دے دی گئی تو اللہ کا لفظ ہوا. اچھا، تو اس وجہ سے بنیادی طور پر اللہ کا جو لفظ ہے لفظ الجلالہ،
یہ بھی دراصل الہ سے ہی بنا ہے، الہ سے ہی مشتق ہوا ہے۔ تو الالہ کا مطلب اصل الہ، الالہ کا مطلب جو برحق الہ ہے۔ اس وجہ سے ابن کثیر نے وہاں پر نا الحمدللہ رب العالمین پہلی ہی فاتحہ کی ابتدا میں ہی انہوں نے اللہ کے تحت لفظ الہ کا مفہوم بیان کیا ہے۔ جو لوگ طلب رکھتے ہیں وہ ابن کثیر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ الہ یا اللہ کا جو ایک بنیادی معنی عرب لیتے رہے ہیں وہ اچھا عربوں کے بہت سارے کلمات جو ہیں وہ اونٹ، کیونکہ اونٹ عربوں کا مطلب کی زندگی ہے، سب عربوں کی زندگی جو ہے وہ ساری اونٹ، تو بے شمار جو ایکسپریشنز ہیں وہ اونٹ کے مختلف معاملات سے یا حالات سے لیے گئے ہیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں یہ علی الفصیل لام، فصیل کہتے ہیں وحملہ و فصالہ، فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانے کو، فصیل اونٹنی کا وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو، ایسے بچے کو وہ پھر اونٹنی کے ساتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ جب اونٹنی چرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کو پیچھے باندھ دیتے تھے۔ اچھا تو وہ جو بچہ ہے جس کا دودھ بھی چھڑا دیا ہے وہ اپنی ماں کے لیے یہ اونٹ کی نا آواز ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کس کس کو اس کا موقع ملا ہوگا۔ اچھا وہ جو ہے نا اس کے سینے سے نکلتی ہے، یہ بڑی عجیب سی آواز ہوتی ہے۔ اونٹ کی آواز جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ وہ گلے سے تو ظاہر آتی ہے، لیکن وہ نا سینے سے اٹھ کر آتی ہے آواز، بالکل اندر سے ایک آواز ہی آتی ہے۔ اور وہ آواز جو ہے اب اس کے لیے ناحا ینوح کا لفظ عرب بولتے ہیں، نوحہ بھی اسی سے ہے، ہم نوحہ اردو میں بولتے ہیں۔ اچھا میں نے خاصی کوشش کی کہ اس کے لیے میں اردو میں مناسب ترین لفظ دیکھوں، تو حقیقت یہ ایک انگریزی کا لفظ ہے موننگ، جانتے ہیں MOAN، مون۔ مثلا کوئی بندہ اگر میری مدد کر سکے کہ مون کا صحیح ترجمہ، میں نے خاصی کوشش کی ہے، بہت صحیح جو ہے نا وہ کراہنا مطلب ایک اور ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں عام طور پر نا کراہتے اس وقت ہیں، تو کراہنے کا لفظ کو بہت ریلیونٹ مجھے ملا نہیں۔ اچھا یہ ایک کیفیت ہے اصل کے اندر، اب اس کے بیان کے لیے جب آپ کو لفظ نہ مل رہے ہوں تو آپ فی الواقع بہت تنگ ہوتے ہیں، اور حقیقتاً مطلب ہے پتہ نہیں کوئی قادر الکلام بندہ اور ہوگا اردو کا کو بہتر جانتا ہوگا تو شاید وہ یہ لفظ، میں آپ کو صرف نا اس کی ڈسکرپشن ہی بتا سکتا ہوں کہ سینے سے ایک آواز نکلتی ہے، اس کے اندر ماں کی یاد ہے، ماں کے لیے ایک چاؤ ہے، اور ایک درد اور ایک دکھ ہے، اور ایک رونے قسم کی ایک صورت ہے، وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے۔ اچھا اس کیفیت کے لیے عربوں نے لفظ بولا الہ، الہ الفصیل لامہ، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے لیے جس طرح بے قابو ہو کر، بے بس ہو کر ایک ضرورت اور ایک جو ہے نا تعلق کا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ بولا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے ہوا الہ وہ ہستی جس کے لیے آپ یوں گڑ گڑائیں، جس کے لیے اپنی حاجت کو اس طریقے سے آپ بیان کریں اور اندر سے آپ کے آواز نکلے۔ فرید الانصاری موروکو کے ایک بہت بڑے اس دور کے عالم گزرے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ الہ کا مفہوم خالصتاً قلبی اور شعوری ہے۔ اچھا اس کے جو باقی سب جو مضامین ہیں نا وہ اس سے پھر برآمد ہوئے ہیں۔ الہ کا بنیادی مفہوم قلب اور شعور کا ہے۔ اچھا تو خالق کی طرف یوں متوجہ ہونا کہ اپنی فاقہ مندی، اپنی ضرورت، اپنی بھوک اور اپنی طلب جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا۔ اچھا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس پر جو ہے نا اپنا سارا کچھ اس سے مانگنا۔ اچھا تو مانگنا اور اس پھر امید لگانا، تو اپنی فاقہ مندی، بھیک مانگنا، اس کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اس کی آگے اپنی ضرورت مندی کا اظہار کرنا، پھر اس سے امید لگانا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے جس سے امید لگائی جا سکتی ہو، اور پھر اس پر بھروسہ کرنا۔ تو یہ بنیادی مضمون ہے الہیت کا۔
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ وہ جو ہے نا وہ اشتقاق ڈیریویشنز ابن کثیر نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک لاہ یلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اونچا ہونا، اتنا کہ آپ کے تصور سے کوئی اونچا ہو جائے، اور یہ الہ کا ایک اور مفہوم ہے کہ وہ ہستی اس قدر بلند ہے اور اس قدر عظیم ہے۔ اچھا، اسی سے جو ہے نا وہ سر چکرا جانا کہ آپ جو ہے نا بالکل آپ کی عقل جس کے آگے جواب دے جائے، ایسی ہستی، تو الہ کے مفہوم میں یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا الہ کا مفہوم۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیوں کہا کہ تسبیح اور حمد کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ کلائمیکس پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، تو لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، تسبیح عبادت کا ایک عمل ہے، حمد عبادت کا ایک عمل ہے۔ اچھا، لیکن لا الہ الا اللہ پوری عبادت کے کو آپ نے اللہ رب العزت کے لیے کر دیا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو مزید بات ہے وہ یہ ہے کہ جو موحد ہے اس کی تسلی نہیں ہو رہی جب تک وہ اس چیز کو تمام اور ہستیوں سے اس کی نفی نہ کر لے۔ اچھا، یہ اب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے، اللہ کی طلب جو ہے، اللہ کی محبت جو ہے، وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی جب تک کہ خالص وہ اس کے لیے نہ ہو۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو بات ہے، بعض باتیں باوجود اس کے کہ ہم بہت گمراہ سمجھتے ہیں شاعروں کو، الا ماشاء اللہ ان میں سے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، باوجود اس کے کہ ہم، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں کیونکہ وہ محل ان کا غلط ہے، محل ان کا غلط ہے، لیکن وہ جس چیز کا اظہار کرتے ہیں نا وہ چیز پڑی ہوتی ہے اندر، وہ جو محبت نام کی چیز ہے وہ بلا شبہ ان کا موضوع ہوتی ہے، اس کا محل جو ہے وہ غلط ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے کہ آپ ذرا یہ شاعری کے مضامین دیکھیں جس پر واقعتاً انسان جو ہے نا وہ آشش کر اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں محبت کا مضمون کبھی نہیں نبھایا جاتا جب تک کہ اس محبت کو آپ کسی کے لیے خالص نہ کر لیں۔ اچھا، وہ شاعر مسلسل رو رہا ہے کہ تو کسی اور سے بھی کیوں محبت کرتی ہے، کیوں بھائی، مسئلہ کیا ہے، کرتی ہے تو کرتی رہے، نہیں کہتا ہے کہ محبت نام کی چیز جو ہے نا وہ دوئی کو قبول نہیں کرتی۔ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے اس مضمون کے بارے میں؟ اچھا، یہ وہ بات ہے، اب یہ جو سارے کرتے ہیں کہ محبت نام کی جو چیز ہے وہ دوئی کو قبول نہیں کرتی، محبت تو بس ایک ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، اس مضمون کو ہزارہا انداز سے ادب کے لوگوں نے بیان کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے قیامت تک کرتے رہیں گے، اور اس سے یہ لطف لیتے رہیں گے، اس پر یہ سر دھنتے رہیں گے، اور حق بھی ہے اس کا کہ محبت نام کی جو چیز ہے وہ ہے یہ۔ اس وجہ سے یہ جو بڑا مضمون آیا ہے لا الہ الا اللہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو الہیت ہے نا، یہ جو چاؤ ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو فاقہ مندی ہے، یہ جو ضرورت ہے، یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے، یہ جو ڈر ڈر کر رہنا ہے، یہ سارے مضامین صرف ایک اللہ کے لیے خالص کر لیجیے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو آپ بار بیان کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ بات جو بار بار کہی جائے، بار بار کہی جائے، کہہ کے مزے اور لطف لیے جائیں، وہ یہ ہے کہ نہیں کوئی اس عبادت، بندگی، خشیت، خوف کے لائق اور امید اور طلب اور چاؤ کے لائق سوائے اس معبود ہستی کے جو زمین آسمان کا مالک ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے لا الہ الا اللہ کے مضمون میں باطل خداؤں کی نفی آ گئی، باطل خدا جتنے ہیں ان ساروں کی نفی آئی ہے، اور اس لحاظ سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ حمد اور تسبیح کی نسبت یہ جو کلمۃ الاخلاص ہے یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ یہ وجہ ہوئی کہ اسلام میں داخلے کا بھی یہی عنوان ہوا، جنت کی کنجی جو ہے، جنت کی کلید وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اب اس کی شروط آتی ہیں بہت ساری احادیث میں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی شروط کے تذکرے کے اندر جائیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، لیکن دوسری احادیث سے ملا کر اگر آپ پڑھیں تو مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ اپنی شروط کے ساتھ جس نے ادا کر لیا ہو انشاءاللہ العزیز ضرور بضرور وہ جنت کے اندر جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو مشہور حدیث ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے بہت نیک، انتہائی نیک صحابہ میں سے ایسے تھے، اتنے نیک تھے اور اتنے اصول پسند تھے، مطلب کہتے ہیں کہ صحابہ میں نسبتاً زیادہ جو ہے نا وہ آئیڈیلزم کی طرف جانے والے ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے۔ جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت کہنے لگے ابو ذر کبھی دو آدمیوں پر امیر مت بننا، کہ معیار اتنے کڑے رکھنے والے ہیں، جو جن پہ امیر بنیں گے تو ان کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں جو ہے نا وہ کسی آزمائش میں پڑنا پڑ جائے گا۔ اور یہ وجہ ہے کہ بہت مقامات پر ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کسی نے بھی، انہوں نے کہا بھی مجھے اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی کہ میں کبھی کسی پر امیر نہ بنوں، تو امیر کبھی نہیں بنے۔ اجل بہرحال یہ کہ وہ کیونکہ ایک نیک، انتہائی نیک اور بہت اونچے معیارات رکھنے والے صحابی تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی فرماتے سنا کہ من قال لا الہ الا اللہ، یہ حقیقت جس نے ادا کر لی، ٹھیک ہے، تو وہ جنتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وَإِن زنا وَإِن سرق، اللہ کے رسول اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اس نے چوری کی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق، ہاں اگر اس نے زنا بھی کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہو تو بھی جنت میں جائے گا۔ کہتے میں نے دہرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہرایا کہ وَإِن زنا وَإِن سرق، اور سارے میں نے فرمایا رغم انف ابی ذر، ابو ذر کے سینے پہ مونگ دل کے جائے گا، ابو ذر کو جتنا بھی ناپسند ہوگا یہ جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ کہانی الگ ہے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان زنا و ان سرق، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، مراد یہ ہے کہ یا تو اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ شرک کے علاوہ باقی گناہ جو ہیں اللہ تحت المشیہ بولتے ہیں ہم ان کو، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اپنی کچھ قید دوزخ میں کاٹ کے تو پھر جائے گا۔ موحدین جو ہے نا اس لا الہ الا اللہ کے حامل، اس اتنی پیاری دل نشیں حقیقت کو سینے سے لگا لینے والے لا محالہ جنت میں جائیں گے۔ یا تو اللہ کی مغفرت ان کو مل جائے گی، اور اس مغفرت پہ میرا آپ کا کسی کا ادارہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، صرف اس نے دنیا میں اعلان کروا دیا کہ ایک شے نہیں میرے ہاں معاف ہونے والی، اور اس کا نام ہے اللہ کی خدائی کے آگے دوسروں کی خدائی ماننا، یہ میرے ہاں معاف نہیں ہونے والا۔ باقی ہے کہ جس چیز کو بھی میں چاہوں تو معاف کروں۔ تو یہ دیکھیں، اس کا ذرا وزن کریں، کتنی کوئی شے ہوگی کہ اگر اس کے پاس یہ ہوئی نا جنتی، وہ پکا ہے جنت میں جانے سے۔ اس لا الہ الا اللہ کا اگر آپ نے اس زمین پہ بندوبست کر لیا ہے آخرت میں لے جانے کے لیے، یہ لا الہ الا اللہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، جنت میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یا تو سیدھا جنت میں کہ اللہ تعالیٰ باقی گناہوں کی آپ کی بخشش فرما دے، یا اللہ بچا کر رکھے، اللہ ایک لمحہ ایک پل کے لیے بھی اللہ دوزخ میں جانے سے بچا لے۔ یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا اپنی قید کاٹ کر تو بہرحال جنت میں جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ اتنی پیاری یہ حقیقت ہے اور اتنی بھاری حقیقت ہے۔ بس میں آپ کو ایک حدیث اس سے سنا دوں، یہ جو ہے نا یہ ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بار بار زبان پر لائی جانے والی بات جو ہے جس سے آدمی سیر ہی نہ ہوتا ہو، یہ ہے کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق ہستی سوائے اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ اتنی پیاری جو حدیث ہے، اس کو مشہور کہتے ہیں حدیث بطاقہ۔ بطاقہ چٹ کو کہتے ہیں، چھوٹا سا کارڈ۔ آج کل یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو شناختی کارڈ ہوتا ہے، یا یہ جو لوگ عرب ملکوں میں رہتے ہیں جی بطاقہ بولتے ہیں، وہ بطاقہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو وہ چٹ بہت چھوٹے سے کاغذ پہ کچھ یا لکھی ہوئی ہو تو اس کو جو ہے نا بطاقہ کہتے ہیں۔ تو نام ہی اس حدیث کا حدیث بطاقہ پڑ گیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے جو ہے نا 99 کھاتے، 99 رجسٹر جو ہے نا سب کے سب گناہوں کے جو ہے وہ ہوں گے، لا کر جو ہے نا وہ ترازو میں دھرے، ایک رجسٹر، دوسرا، تیسرا، 99 کھاتے سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ رکھیں گے۔ تو وہ آدمی سمجھے گا کہ میں تو گیا، اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ اسے کہا جائے گا کہ
لا یظلم عندنا احد او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کہا نہیں دیکھو بات سنو، ہمارے ہاں کسی کا حق نہیں مارا جاتا، بس تیری ایک شے ہے ہمارے پاس، وہ بھی لے آتے ہیں. تو کہا کہ ایک چھوٹی سی چٹ لائی جائے گی، اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، پتہ نہیں اس نے کس حالت میں کہا ہوگا، کس حالت میں، کس وجد میں آ کر اس نے یہ بول دیا ہوگا. تو کہا کہ وہ جو ہے لا الہ الا اللہ جو ہے نا وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہے کہ فتاشت بہن لا الہ، تو وہ رجسٹر جو ہے نا سارے کے سارے اڑ کر اوپر لگ جائیں گے. وہ ایک چٹ جو ہے نا وہ اتنی بھاری پڑ جائے گی. یہ ہے کہ پورے جہان کے مقابلے پر یہ لا الہ الا اللہ، مطلب اس وجہ سے یہ جو ہے نا مومن بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ، اتنا بڑا ہے یہ مومن، اتنی بڑی حقیقت کا بیان کرتا ہے. پورا جہان کفر کر لے اس مومن سے بڑا نہیں ہو سکتا. پورے جہان کو آپ ایک پلڑے میں بٹھا دیں اس لا الہ الا اللہ کہنے والا. تو اب یہ جو ہے نا وہ جس دور میں آپ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یہ ایک فتنے کا، آزمائش کا، ایک جو ہے نا وہ بالکل انسان کو بے وقوف بنا دینے والا ایک دور ہے کہ مطلب. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ قلیل من عباد، بہت تھوڑے مٹھی بھر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں پورے جہان سے افضل ہوتے ہیں. تو تمام افضلیت جو ہے اور تمام وزن اور تمام غلبہ اور تمام ترجیح جو ہے وہ اس حقیقت کو اور یہ حقیقت کہنے والوں کو حاصل ہے جنہوں نے یہ نغمہ جو ہے بیان کیا ہے اللہ رب العزت کی خدائی کا. اور خدائی اس معنی میں کہ اس کے علاوہ ہر ایک کی خدائی کا انکار ہے. اچھا، تو لا الہ الا اللہ کے مضمون میں غیر اللہ کی خدائی کا جو انکار ہے نا، اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں تسبیح اور حمد اب بہت پیچھے رہ گئی. تو یہ جو لا الہ الا اللہ آ گیا ہے اس کے اندر تسبیح بھی ایک لحاظ سے آ گئی ہے، اس کے اندر حمد بھی آ گئی ہے، اور عبادت کی پوری مکمل صورتیں جو ہیں وہ آ گئی ہوئی ہیں. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. میری خواہش تھی کہ میں اس میں کر دوں، لیکن کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں اور ہم عام طور پر اتنا سا ہی وقت لگاتے ہیں مجلس میں. کل بھی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ پرسوں ہم اس سے اگلے مضمون پر جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان